کسی شخص کے ساتھ آپ زیادتی کرتے ہیں تو وہ آگ بگھولا ہو جاتا ہے، لیکن پھر جب دوسری بار، تیسری بار، چوتھی بار جب بار بار ہوتا ہے تو ضبط کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. تو وہ چاہتے ہیں تسلسل کے ساتھ اہانت کی جائے تاکہ ان کے اندر برداشت کی کیفیت پیدا ہو جائے. تو یہ اگر امت اس کو بھی برداشت کر لیتی ہے تو بطور امت اس کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے. امام مالک نے کہا تھا کہ پھر امت کی بقا ہی نہیں ہے جب ان کے نبی کو گالی دی جا رہی. اس لیے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ جب یہ امت میں کوئی مختلف فی مسئلہ نہیں ہے کہ حضور کی اہانت کی سزا قتل ہی ہے، یہ کوئی اس میں امت کا کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن دنیا کے اوپر ہمیشہ قانون کمزوروں کے لیے ہوتے ہیں اور طاقتور قوانین سے بالا تر ہوتے رہے ہیں. کوئی صالح مہذب معاشرہ جو خوف خدا کے سائے میں پروان چڑھتا، اس میں ایسا ہوا قانون برابر ہیں، لیکن عمومی طور پہ دنیا کے آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں. تو صاحب اس حوالے سے ہمیں اپنے آپ کے اندر اتر کر کے جو میرا کردار بنتا ہے وہ میں نے ادا کرنا ہے، جو آپ کا کردار بنتا ہے وہ آپ نے ادا کرنا ہے، چونکہ اب اس سے آگے کوئی چیز باقی نہیں رہی ہے. اور ہمارے آقا و مولا جن کا نام لیتے ہی ہم فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ کے لفظ بولتے ہیں، اور یقیناً ہماری مائیں، ہمارے باپ، ہماری بہنیں، ہمارے بیٹے، اولادیں، مال جان سب کچھ ان پہ قربان ہو تو حق پھر بھی ادا نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے آج امت کو وحدت کی ضرورت ہے. پوری امت جڑ جائے اور 56-57 اکائیوں کے اندر بٹی ہوئی امت ایک لڑی میں پروئی جائے. امت کی وحدت علامت ہے. اور دوسری چیز احیاء خلافت کے ذریعے سے ہم پوری دنیا کو کوئی میسج دے سکتے ہیں. دیکھیے سلطنت عثمانیہ کو توڑ دیا گیا اور یورپی یونین سے لے کے متحدہ ریاست ہائے امریکہ تک یہ اسی طرز پہ ساری چیزیں کھڑی کی گئیں. تو ہمیں ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا، جغرافیائی تقسیم میں مبتلا کر دیا گیا، اور خود وہ جو ہے وہ مختلف زبانیں رکھنے کے باوجود، مختلف قومیتیں رکھنے کے باوجود جڑ گئے. دنیا کے اوپر ان کے ہاں قومیت کی جو اساس ہے وہ زبان بھی ہے اور وہ علاقہ بھی ہے، اور دیگر، اور مسلمانوں کے ہاں قومیت کی بنیاد صرف حضور کا نام ہے. حضور کے نام سے، تو جو حضور کے نام سے جڑنے والے 56-57 ملک تھے ان کو تو بانٹ دیا گیا، اور جن کے اندر وجہ اشتراک نہیں تھی، ان کی قومیت کی اساس ہی الگ الگ تھی، وہ آخر میں جڑ گئے. اقبال چیخ چیخ کے رویا تھا سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے سے، دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تسبیح شیخ، اور بت کدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ. کافروں کی مسلم آئینی کا بھی نظارہ کر، اور مسلموں کی مسلم آزاری بھی دیکھ. چاک کر دی ترک نادانے خلافت کی قبا، سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ. تو آج ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں ہمیں پھر دوبارہ اپنے آپ کو منظم کرنا ہوگا، شعوری سطح بلند کرنی ہوگی، اور ایک دوسرے کے قریب آنا ہوگا. 56-57 اسلامی ملکوں کے اندر بٹے ہوئے لوگوں کو باہمی محبت کے ساتھ اپنے علاقائی اختلافات کو بھلا کر کے آگے بڑھنا ہوگا. یہ امت واحدہ بنے اور احیاء خلافت ہو تو پھر کسی کی جرت نہیں ہے. سلطان عبد الحمید سلطنت عثمانیہ کا کمزور ترین حکمران تھا، لیکن اس زمانے میں جب اہانت کی کوشش کی گئی تو وہ کھڑا ہو گیا تھا. اور آپ صاحب علم اور اہل شعور ہیں، آپ جانتے ہیں کہ پھر ان کو ہمت نہیں ہو سکی تھی. لیکن آج ہماری کمزوری کی وجہ سے آج دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ یہ کتنا دردناک دور ہے اور یہ کتنا دکھی کر دینے والا زمانہ ہے کہ ہمارے جینے کا کیا جواز باقی رہ جاتا ہے کہ ہمارے آقا و مولا کی اہانت ہو اور روز کوئی نہ کوئی نیا رنگ اور نیا آہنگ جو ہے وہ اختیار کیا جائے. اور پھر پاکستان کے قوانین میں بھی سوالیہ نشان بن کے رہ گئے آج جو کچھ ہو رہا ہے. تو اس لیے آپ اہل علم ہیں، اہل شعور ہیں، ضرور دیکھیے کہ ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ہم ان کوتاہیوں کو دور کریں اور اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ یہ جو ہے وہ اللہ کا وعدہ ہے اہل ایمان سے
کہ اگر تم مومن بن کے زندگی گزارو تو میں تمہیں سر بلند کر دوں گا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن بن کے رہو تو تم اونچے ہو جاؤ گے، سر بلند ہو گے۔ یہ رب کا وعدہ۔ یہ کافر لگتے کیا ہیں کہ میں انہیں کچھ دوں اور وہ تمہارے اوپر غالب آ جائیں، لیکن تمہاری کمزوری دیکھیے، قوموں کی کمزوریاں اور ان کی اخلاقی بدحالیاں اور پستیاں دوسروں کے غلبے کا سبب اور ذریعہ بنتی ہیں۔ تو پھر جب کوئی کمزور ہو جائے تو پھر اس کے ساتھ طاقتور جو چاہے سلوک کرے، وہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ابو العلا المورہ بہت بڑا شاعر اور بہت بڑا ادیب گزرا ہے، وہ یہ گوشت نہیں کھاتا تھا۔ وہ کہتا تھا میرے لیے کسی کو ذبح کیا جائے، جانور کاٹا جائے تو میں یہ گوارا ہی نہیں کرتا۔ وہ سبزیاں، ترکاریاں، پھل وغیرہ کھا کے گزرا اوقات زندگی بیت گئی، اس نے کبھی بھی گوشت نہیں کھایا تھا۔ اس کا ایک دوست تھا، اس نے ایک دن تتر شکار کیا اور اس کو بھون کے اس کو بلایا کھانے پہ تو اس کے سامنے رکھ دیا۔ جب دسترخوان پر یہ سب کچھ سجا ہوا دیکھا تو ابو العلا مورہ اس سے مخاطب ہوا، اس بھنے ہوئے تتر سے، اور اس سے مخاطبہ کرتے ہوئے صاحب غفران اللزومات ابو العلا المورہ نے اس تتر سے مخاطب ہو کے کہا، افسوس صد افسوس کہ شاہی نہ بنا تو، افسوس صد افسوس کہ شاہی نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ تو جرم ضعیفی کی سزا تو پھر کاٹنا پڑتی ہے۔ ہمارے بدن توڑ دیے جائیں، ہماری کھال و دھیڑ دی جائے، یہ ہمارے لیے آسان ہے، لیکن ہمارے لیے یہ مشکل ہے کہ کوئی ہمارے آقا و مولا کی اہانت کرے۔ اور آج ہمارے بدن بھی توڑے گئے، یہ برما میں کیا کچھ نہیں ہوا ہے، کھالیں بھی ادھیڑ دی گئی۔ جو انسانیت سوز ظلم ہوا کشمیر میں اور جو کچھ فلسطین میں ہوا وہ بھی مخفی نہیں ہے، لیکن اب اس سے اگلا مرحلہ یہ تھا، ہمارے کلیجے روحیں پھاڑ کے رکھ دی گئیں اور کلیجے چھلنی کر دیے گئے، اور پھر ہر آنے والا دن جو ہے وہ نئی مایوسیاں لے کر کے طلوع ہوتا ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں اور ہم سچے دل سے عہد بھی کریں کہ زندگی جو بیت گئی سو بیت گئی، آنے والا ایک ایک لمحہ حضور کے نام کر دیں، جئیں گے تو ان کے لیے، مریں گے تو ان کے لیے۔ اور اگر ہم یہ عزم کر لیتے ہیں اور پوری امت کا یہ مزاج بن جاتا ہے تو پھر میرے رب کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور اقبال نے اس کو اپنے لہجے میں بیان کیا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کہا ان کے ہو جاؤ، پھر قلم بھی تمہیں دے دیں گے، کاغذ بھی تمہیں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں دے دیں گے، پھر قلم کاغذ تمہارے ہاتھ میں ہوگا تو جو لکھنا ہوا خود لکھ لینا، تمہاری تقدیر کے فیصلے کوئی اور نہیں لکھے گا، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اگر تم ان کے ساتھ وفا کے رشتے کو مستحکم اور مضبوط کر لو۔ میں شکر گزار ہوں ان دوستوں کا جنہوں نے آج کی اس مجلس کو آراستہ کیا اور میرے اور آپ کے درمیان ربط کا ذریعہ بنے۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہوں میں رکھے۔ یہ ربیع الاول، یہ ماہ نور ہمارے لیے خاص کرم نوازیوں کا ذریعہ ہو۔ اللہ اس امت کو حقیقی معنی میں امت بننے کی توفیق دے، اور حضور کی وہ محبت جو محبت عمل کا تقاضا کرتی ہے، ہمارے رویے بتائیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں۔ میں دوستوں کو کہا کرتا ہوں بالخصوص ربیع الاول کے مہینوں میں کہ یار تم جھنڈیاں لگاتے ہو، چراغاں کرتے ہو، اچھی بات ہے، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ دل کی گلیاں میں اندھیرا ہی رہے۔ کوئی دیا لے کے دل نگر میں بھی آؤ، گلیوں کو صاف کرنے والوں اور جھنڈیاں لگانے والوں، آؤ ذرا کوئی جھاڑو لے کے دل کی گلیوں میں آؤ۔ حسد، بغض، کینے اور نفرتوں کے کوڑے دل کی گلیوں میں پڑے ہیں، آؤ ذرا دل میں بھی جھاڑو دیں، گلیاں بھی صاف ہو، گھروں میں بھی چراغاں ہو اور دلوں میں بھی چراغاں ہو۔ یاری لا تو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لوں ایک واری۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔